اس آیت کریمہ میں ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کون سے 3 وعدے لیے۔ یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے نا، یہ آیت کریمہ کا کچھ حصہ پہلا تھا، اس سے متعلق تھی۔ میں دہرا دیتا ہوں، وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ گفتگو ساری اتنے حصے سے متعلق ہوئی ہے۔ اگلا حصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے، اسماعیل سے 3 وعدے لیے، یہ 3 کام میں نے کہا کہ کرنے ہیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کیا تھا کہ طاہرہ، تم دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے، اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم دونوں مل کر طاہرہ بیتیہ، میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ 3 قسم کے لوگ آئیں گے یہاں پہ، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، سجدہ و رکوع کرنے والے۔ اور یہ تینوں کام کہاں کرنے ہیں؟ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں۔ طواف بھی بیت اللہ کا، اعتکاف بھی اللہ کے گھر میں۔ بیت اللہ میں طواف اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد میں اعتکاف گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہے، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہے، قبرستان میں کوئی اعتکاف نہیں ہے، کسی مزار پہ، کسی مرقد پہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے درست کر لیں، واضح کر لیں، قرآن کہہ رہا ہے، گھر میں بالکل اعتکاف نہیں ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے میرے گھر میں آئیں گے، طواف کرنے والے آئیں گے، اور سجدہ بھی کس میں کرنا ہے؟ اللہ کے گھر کو، یا تو کعبۃ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے گھر میں، حرم میں، اور مسجدوں میں۔ اور اللہ نے یہ سہولت بخشی ہے کہ ساری زمین کو پاک کر دیا اپنے بندوں کے لیے کہ تم کہیں بھی میری بارگاہ میں سجدہ کر سکتے ہو۔ اور پھر قرآن نے کہا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ جو گھر بنائے گئے، ان گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اس کا نام کو بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اور یاد رکھو اے بندو، صرف تم ذکر نہیں کر رہے اللہ کا، اللہ کا ذکر زمین کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اور صبح و شام اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تسبیحات بلند ہو رہی ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کے تذکرے، اس کی بڑائیاں، اس کی کبریائیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو تیرے ذکر کی ضرورت نہیں، یہ تو تیری سعادت ہے کہ تو سعادت مند بن جائے کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، انما بنیت المساجد لما بنیت لہو، مسجدیں بنائی گئیں جس کے لیے بنائی گئی۔ مسجدیں کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ مسجدیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ڈیرے تو نہیں ہیں، یہ اڈے تو نہیں ہیں، یہ ملکیتیں تو نہیں ہیں، یہ تیری میری تو نہیں ہے۔ مساجد بنائی گئیں، قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجدیں وحدت کا مرکز ہیں۔ مساجد سجدہ گاہ ہیں، عبادت گاہیں ہیں، یہ توحید کے مرکز ہیں، یہ وحدت کے مرکز ہیں، یہ امامت کے
یہاں پہ لوگوں کا اکٹھ اور وحدت ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور پھر ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امر النبی ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا مسجدیں بناؤ فی الدور، محلوں میں مسجدیں بناؤ۔ اور مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور پھر فرمایا ان تنظف، ان کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے۔ وتطیب، طیب اور یہ تنظیف دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کو ہر قسم کی غلاظت سے، ایک تو ہے نا یہ جو مٹی وغیرہ گرد و غبار یہ جو اس سے صاف رکھنا، ایک ہے شرپسندوں سے اس کو صاف رکھنا، بد کرداروں سے، اللہ کے دشمنوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ کے گھر اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، باغیوں سرکشوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کوئی سرکش باغی آ کے پناہ لے لے، اپنے سر کو جھکا دے، پھر اس کے لیے وہ دارالامن بن گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بندوں کے لیے وعدے لیے تھے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور سجدہ رکوع کرنے والوں کے لیے تم نے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اور کتنا وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھروں میں حاضری کی توفیق دے، اپنے گھر کی صفائی کی توفیق دے، اپنے گھر کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی مساجد کے ساتھ معلق کر دے، جوڑ دے، جڑے رہیں، اور ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ اللہ تیرے گھر میں بار بار جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔